عزیزو، نبی کونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اسم پاک کو آج آپ جو سینے سے لگائے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو یا کچھ کو نہ ہو. کسی گلی میں ہندوستان کے کسی کیڑے نے چھیڑا تھا اور وہ ایک چھوٹے سے علاقے کی بات تھی کہ آئی لو محمد نہیں لکھ سکتے، لیکن ان ظالموں کو پتا نہیں تم وہاں دباؤ گے اور یہ نام کہاں کہاں سے ابھرے گا. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. انہیں ہماری تاریخ معلوم نہیں ہے. ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ یہ ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ جس تار کو دنیا چھیڑتی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کہاں تک کرنٹ جاتا ہے. اور آپ تو دیکھیں، آپ ہندوستان کی ہر گلی گلی سے، بچے سے لے کے جوان، جوان سے لے کے بوڑھے، بلکہ ہر گھر کے باہر تختی لگی ہوئی ہے آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا ہی نہیں، پھر دوسرے علاقوں میں اگر نظر اٹھائیں تو اپنے غیروں بھی میدان میں آئے ہوئے نظر آتے ہیں. غیر بھی نظر آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر صرف مسلمانوں کا حق تھوڑی نہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ اظہار کرتے ہیں، اور حضور کے لیے یہ نام لے کر کے سامنے آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے. اور اب امریکہ کی سرحدوں سے بھی یہ بات آگے نکل چکی ہے. اسی لیے اقبال کہتا تھا 100 سال پہلے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. صحرا، عرب کا صحرا، ڈیزرٹ سے نکلا ہوا وہ محمد عربی کا غلام، لیکن جب نکلا تھا تو رومن ایمپائر کو پلٹ کر رکھ دیا تھا. دن بھر ایک کھجور پر گزارا کرنے والے وہ صحابہ، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں ان کے چپل تک نہ ہوتی تھی، چلنے کی وجہ سے ان کے ناخن اکھڑ جاتے تھے، لیکن عرب سے چل کر نکلے تھے. پرشین ایمپائر کو دھول چٹا دیا تھا، رومن ایمپائر کے سارے قلعے دھانس دیے تھے، بھسم کر دیے تھے. یہ تاریخ گواہ ہے. اور اقبال کہتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور دنیا یہی نہیں چاہتی ہے کہ وہ شیر کبھی دوبارہ ہوشیار ہو، لیکن جب کبھی کوئی کیڑا اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہزاروں محمد عربی کے شعر دوبارہ زندہ نظر آتے ہیں. اس نام پاک کو کہاں کہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے، کہاں کہاں سے مٹایا جا سکتا ہے. ایک ظالم تھا 3-4 سال پہلے، اور وہ ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں. اس نے یہ سوچا کہ میں اپنا دین بدل لوں گا. تھا مسلمان، لیکن دوسروں کی چھاپلوسی کے لیے اپنا دین بدل لیا. میڈیا کی ہاٹ سیٹ پر آ کر بیٹھنا، ڈیبیٹ کرنا اور اسلام کے خلاف بولنا، حضور پاک کی شان میں گندے الفاظ بولنا، اور پھر یہاں تک کہ اس نے کتاب لکھ ڈالی اور قرآن کو بدلنے کی بات کر ڈالی. مسلمان نام کا ایک آدمی، میں نام اس لیے نہیں ذکر کرتا کہ یہ پاک مجلسیں ان ناپاکوں سے خراب نہ ہوں، لیکن سرچ کرے تو سب کو پتا چلی جاتا ہے کس کے لیے بول رہے ہیں، کس کے لیے بول رہے ہیں. اسی لیے کہ مجھے پتا ہے، مجھے کتنے دن تک اسی بات کے لیے تو گھمایا جا رہا تھا، آپ نے کتا کس کو کہا. میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ شاید معلوم ہوگا. اب میں وہ کہتا بھی نہیں ہوں، لیکن بچے پورا ویسے ہی کمپلیٹ کر دیتے ہیں. میں اگر آدھی بات کرتا ہوں نا، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، وہ آگے کی بات پھر خود ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یہ ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ کس کو کہا، ہم نے کہا کتے کو کتا کہا، لیکن ان کو یہ بات پتا تھی. کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں پتا ہے آپ کس کو کہہ رہے تھے. خیر، یہاں بھی بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظالم رافضی دین بدل کر میرے آقا کے نام پر
कीचड़ उछालने के लिए मीडिया की हॉट सीट पर बैठ करके रोजाना डिबेट करता था और मुसलमानों के दिल जलाता था। आज पूछो उसको जा करके कहां है वो। कशका भी लगाया, धोती भी पहन लिया, बदल लिया और उस कौम की चाटुगिरी करता रहा। 6 महीने के बाद पंडितों ने लात मारकर निकाल दिया, हो गया। ऐसों का हाल यही होता है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। यह मुहावरा हमारे यहाँ मशहूर है, आपके यहाँ है या नहीं मालूम नहीं। धोबी होगा तो मालूम होगा आपको। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये मशहूर मुहावरा है। और उन लोगों की मिसाल ऐसी है। और आला हजरत की सुनो तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो रसूलुल्लाह के दरबार से मुंह फेर लिया, जिल्लत हर कदम पर उसके साथ होगी, हर कदम पर जिल्लत उसके साथ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार, वो जिस जगह जाता है, जंगलों में भी हमने देखा है हजारों का मजमा आ जाता है। हुजूर पाक का गुलाम जिस इलाके में जाए, रब तबारक व ताला लोगों के दिलों को उसकी तरफ फेर देता है। और एक गुस्ताख है, उंगली उठाता है और जिंदगी पर डर करके जीता है। 4 लोगों में आने की हिम्मत नहीं होती। वजह क्या है? हुजूर की शान में तौहीन करने के बाद आप सबकी तारीख देख लें, फिर लास्ट उनकी मौत तक उन्हें डर करके ही जीना है, खौफ के साथ ही जीना है। लेकिन इश्क की बात करने वाला सर चढ़कर बोलता रहता है। वो हर बाजार में, हर गली में, हर मजमे में आजाद जा सकता है। फैसला कर लो मेरे अजीजों। मैं ये बात कहने के लिए इस वाक़े को छेड़ा कि दुनिया आज से नहीं 1400 साल से इस बात की कोशिश करती ही आ रही है कि उस नाम को दबाया जाए, उस नाम पर कीचड़ उछाला जाए, उस नाम को खराब अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाए। सारी दुनिया जितनी भी अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती थी कर चुकी। लेकिन मुझे बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों में कहीं कोई कमी आई? इकबाल कहता है, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आप सबको मैं दावत फिक्र यही देना चाहूंगा, वो एक हस्ती है, वो एक जाते पाक है, जिसके मुतालिक फिर इकबाल की बात सुनो, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। इसको उसको क्यों मनाते हुए घूम रहे हो? दुनिया को राजी करने के लिए अपनी जिंदगियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुरान में रब फरमाता है, अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू। अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। दुनिया रूठती है तो रूठे, छूटती है तो छूटे, इसलिए कि दुनिया न तुम्हें सजा दे सकती है न जजा दे सकती है, न ये रिस्क के दरवाजे खोल सकती है न रिस्क के दरवाजे बंद कर सकती है। एक दरवाजा अगर दुनिया ने बंद किया तो मौला 70 दरवाजे तुम पर खोल देगा। इस पर हमारा डिपेंड होना जरूरी नहीं है। असबाब अपनी जगह पर, खालिक असबाब पर यकीन रखो। रब्बे जुल जलाल की रजा और उसके रसूल की रजा पर जो बंदा जीता है, फिर थोड़े दिनों की आजमाइश के बाद उसके लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तूफानों के रुख मोड़ दिए जाते हैं, पहाड़ों को रास्ते बना दिए जाते हैं, सैलाबों को बदल दिया जाता है, समंदरों को गुलाम मुस्तफा अपना रास्ता बना लिया करता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, पूरी कायनात मुसख्खर कर दी जाती है, शर्त सिर्फ इतनी है, ये आप क्या समझते हो हमें बहुत दौड़ भाग करने से, किसी नेता को राजी करने से कोई सीट मिल जाएगी, 4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे, कुछ मिलियंस मिल जाएंगे? आप क्या समझते हो किसी ग्लैमर की दुनिया के एक्टर को, एक्ट्रेस को राजी करने से हमारा भी स्टेटस बढ़ जाएगा? कुछ
کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا کچھ نہیں دے سکتی. ہاں جو کچھ بھی تمہارے مقدر میں ملنا ہے، ارے یہ سیاست ہے کیا چیز، یہ دولت ہے کیا چیز، یہ حکومت ہے کیا چیز، یہ طاقت ہے کیا چیز، یہ تمام فوج کی طاقت ہے کیا چیز، انسانوں کا مجمع یہ کیا چیز، جائیداد کیا چیز ہے، زمین کیا چیز ہے، یہ سب چھوڑو. اقبال کیا کہتا ہے؟ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. یہ چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن لوح و قلم تیرے ہو جائیں گے، شرط صرف اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے. بات یہیں آ کر رکتی ہے، بات یہیں آ کر رکتی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ سر بلند رہو گے. شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ. ایمان اسی کو کہتے ہیں جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت نہ کرے. یہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے. اسی لیے میرے عزیزو، آپ یہ فکر نہ کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کوئی کیڑا مکوڑا مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تو برساتی ہیں، موسم کے ساتھ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی. ہونا میں پاک کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے. جس کو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سارے کتے مل کر بھونکے تو بھی اس نام پر کچھ اثر نہیں ہونے والا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور ہم سنی کیا کہتے ہیں؟ بھونکنے والے بھونکتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا ان قریب آپ دیکھو گے ہر در و دیوار اور ہر گلی سے ایک ہی آواز آئے گی، لبیک یا رسول اللہ. وہ آواز آنی ہے جو اقبال نے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور ہمیں دکھ رہا ہے انشاءاللہ العزیز ہر علاقے کا محمد عربی کا شیر اب بیدار ہونے والا ہے. آپ کو میں اپنے ملک میں بھی کبھی ہتھیار اٹھانے وغیرہ کی باتیں نہیں کرتا، میرا وہ مشن بھی نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں کہا اپنی تقریروں میں کہ تم ہتھیار اٹھاؤ، لیس ہو جاؤ، تنظیم بناؤ، تحریک بناؤ. نہیں، ہمارا مشن نہیں. میں تو ایک بلیڈ رکھنے کی بھی بات نہیں کرتا. پلاسٹک کی چاقو بھی مل جائے تو ہم ٹیررسٹ کہلا دیتے ہیں. ہم اس کی بات نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے تم ہتھیار سے لیس نہ بھی ہو تو صرف اور صرف ایک ایسا ہتھیار ہے، وہ عشق مصطفیٰ کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں بھر جاتی ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی چیز اٹھانے کی ضرورت نہیں. عشق مصطفیٰ کا جامہ جو پہن لیتا ہے، جس گلی سے وہ گزرتا ہے، اس کے چلنے پھرنے سے ہی کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جاتی. وہ گرمی ایسی ہے کہ برساتی کیڑے اس کی گرمی سے ہی فوت ہو جاتے ہیں. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے ہم جو دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر حضور کے غلام ہو کہ نہیں، پہلے آپ بتاؤ. ہاتھ مت اٹھاؤ، یہ بہت ذمہ داری والی بات ہے، کیونکہ ہاتھ دیکھے جا رہے ہیں. میں اور مولانا نہیں، جس کے لیے اٹھا رہے وہ ضرور دیکھ رہے ہیں. ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچ لینا. میں پوچھ رہا ہوں، ان کی غلامی پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کہ اگر کوئی دنیا تمہیں کہے کہ تم محمد عربی کے غلام ہو تو تمہیں برا لگے گا؟ نہیں میرے عزیز، یہ تو ہماری زندگی کی معراج ہے. اور ہمارے بزرگوں نے تو یوں کہا، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بے دم. بے دم وارسی تو یوں کہتے ہیں کہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے، مدینے کا کتا کہہ کر پکارے. اور ان کی خواہش تو دیکھو، وہ کہتے ہیں یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. یا رسول اللہ بس میری پہچان اتنی رکھو کہ دنیا میرے نام سے نہیں، مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے. یہ تو ان کا فخر تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں،
حضور کے غلام ہو اور اس غلامی پر کوئی اعتراض نہیں، اور آپ کو کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ مجھے عجیب لگ رہا ہو، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اس رسول کی غلامی پر دو ہاتھ اٹھاتے ہو، گردن دینے کی بات کرتے ہو، تو آ جاؤ میرے عزیزو، ہم آپ سے گردن بھی نہیں مانگتے، جان بھی نہیں مانگتے، بس صرف اور صرف شکل تو بنا لو کہ میرے مصطفیٰ کا غلام لگے، شکل تو بنا لو کہ نبی کا غلام لگے۔ تمہیں اگر اعتراض نہیں ہے تو پورے کے پورے کیوں نہیں بن جاتے؟ آدھے کیوں ہو؟ آدھے یہود و نصارہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا سوچے گی کہ یہ تو مولانا جیسا لگ رہا ہے، مولوی جیسا لگ رہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، تمہارا عقیدہ ہے کہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ آمینہ کے لال کا تھا؟ بہت جلدی بے شک کہہ رہے ہو آپ، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے حسین چہرہ کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ حسان بن ثابت سے پوچھو، وہ بتائیں گے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ صحابی رسول ہیں، لیکن میں ایک کہتا ہوں کہ شاعر دیکھو، وہ شاعر بھی تھے، ایک مصرع کہا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، تو دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال آیا ہو، کوئی بعد میں اعتراض کر دیتا کہ حسان تم تو مکہ مدینے میں ہی تھے، ہو سکتا ہے تم نے نہیں دیکھا، دنیا میں کہیں اور ہوگا، تم تو یہ کہہ رہے ہو نا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت، ہو سکتا ہے کہیں اور ہوگا، تم مکہ مدینہ اور اطراف ہی تو رہے۔ حسان بن ثابت نے گرج کر دوسرا مصرع کہا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، پہلا تو یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، لیکن یہ اعتراض آ سکتا تھا، تو حسان بن ثابت نے کہا نہیں دیکھا نہیں، یہ الگ بات ہے، پوری کائنات میں کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ سب کا بھی عقیدہ ہے اس بات پر کہ وہ اللہ کے نبی کائنات کے سب سے حسین چہرے کے مالک تھے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جس پر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، اور یہاں صرف میرے آقا کے نام پر گردنیں کاٹنے کو تیار۔ اس بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میں بار بار تاکید سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، تو پھر قول میں اور عمل میں تضاد کیوں؟ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا تھا اور سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، تو خوبصورتی کا معیار ہی داڑھی ہے، خوبصورتی کا معیار ہی داڑھی ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ہینڈسم لگنے کے لیے کر رہا ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ دنیا نے اس کو جانور بنانے کی کوشش کی ہے، مصطفیٰ کا غلام نہیں۔ نبی کا جو غلام ہوتا وہ بار بار کوششیں کرتا۔ ارے میں نے دیکھا ہے، میں ایک نکمہ آدمی، میں ایک چھوٹا طالب علم، لیکن مجھ سے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے کتنے بچے ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کو بار بار ہر جگہ جا کر کے دکانوں میں پوچھتے ہیں ہم کو ایسا امامہ چاہیے جیسا مفتی صاحب پہنتے، ہم کو ویسا جبہ چاہیے جیسا، ایسا وہ بروچر لگاتے وہ چاہیے، ایسی چادر چاہیے وہ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، بار بار بندہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کی طرح بن کے دکھائے۔ کتنے تو ایسے ہیں، ایک بار میں نے سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے زلفیں رکھی، ہزاروں لوگ اس کو، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نبی کی سنت نہیں، لیکن ان کو ہم سے محبت تھی، اس طرح دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں مجھ جیسے نکمے کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ تو کائنات کے حسین چہرے سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، سید الانبیاء سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو کیا کبھی شیشے میں جا کر کھڑے ہو کر دیکھا اور کہا میں بھی اس طرح سے نظر آ جاؤں جس طرح میرے نبی کو دیکھنا پسند تھا؟ حضور دیکھیں تو حضور مسکرا دیں۔ میرے عزیزو، اس نقطے پر ہمیں آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم نام پاک کے لیے میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوا۔ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں اس نام کے حفاظت کی، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے صبح قیامت تک۔ یہ تو دنیا ہمارا ٹیمپریچر ناپتی ہے، ابھی بخار کتنا ہے، یہ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ابھی اٹھے ہیں کہ سوئے ہیں،
اور جب جب جاگتے ہیں تو پھر تھوڑے دنوں کے لیے لمبے ٹائم کے لیے ہو جاتے ہیں. ایک ایک کتا بیچ میں اٹھتا ہے اور حضور کی شان میں توہین کرتا ہے, اور جب ہم گرجتے ہیں تو پھر کئی مہینوں کے لیے بل میں چلا جاتا ہے. ان کو پتا ہے ہاں ابھی جاگ رہے ہیں, اور جس دن وہ دیکھیں کہ یہ سب سوئے ہیں, ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا, تو پھر دیکھو وہ حشر کریں گے اس امت کے ساتھ جو اسپین میں کیا تھا. اسپین میں 500 مسجدیں آج چرچ بنی ہوئی ہیں. 700 سال تک اسلامی حکومت قائم تھی اسپین میں, صرف اس لیے کہ وہ لوگ ماڈرن ہو چکے تھے, بہت ماڈرن ہو چکے تھے. ان کے ہاں حضور پاک کی شان میں گستاخیاں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھیں, توڑ دیے گئے, ختم کر دیے گئے. آج بھی اسپین ہمارے پاس نہیں ہے. مسجد قرطبہ کا نام سنا ہے اپنے؟ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد. آج وہ صرف پکنک پوائنٹ بنی ہوئی ہے, ٹورسٹ پلیس ہے ایک. وہ علم و ادب کا گہوارہ اسپین سب ختم کر دیا گیا. کیوں؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے, جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. یہی ہے نکتہ. اگر اس نام پاک کی عظمت کے ساتھ, جیسے آپ کو محبت ہے, آپ آئی لو محمد 1000 بار کہیں, سینے پہ لگائیں, سر پر لگائیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو اندر سے بھی وہ آئی لو کا اظہار ہو. آپ اگر محبت کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کو تو چھوڑنا ہوگا, کچھ خواہشات کو ترک کرنا ہوگا. اب میں اپنی گفتگو پر آتا ہوں. آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات میری مرضی کے مطابق نہ کرے. حضور کے چاہنے کے برابر تم اپنی خواہشات کو جب تک نہیں کرو گے تب تک مومن نہیں ہو. اور یہ صحابہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے. ان کی اپنی خواہشات نہیں تھی, سب قربان کیا تھا قدم مصطفیٰ پر, سب نچھاور کیا تھا. اپنی خواہشات نہ آنے پائے, اپنے جو بہت سارے جو بنائے ہوئے امیدیں اس کو ختم کرو. حضور کیا چاہتے ہیں وہ دیکھو. نبی پاک کو کیسا مومن پسند تھا. اور قربانیوں کی بات کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ اگر لوگ یہاں بیٹھ جائیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کمال کر دیا ہے, دین کی بڑی خدمت کر دی ہے. ایک جلسہ کر کے یا ایک پروگرام کر کے, یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. آپ کو بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے, اور ان کی شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ فجر میں وہ بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے نماز پڑھ کر کے. صحابہ نے ان کی شکایت کی حضور کی بارگاہ میں کہ بہت جلدی نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں, رکتے بھی نہیں. حضور نے ان کو بلایا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ ان کے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا. اس یہودی کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت تھا, اس کی شاخیں ان کے آنگن میں بھی آتی تھی, اور پکی کھجوریں ان کے آنگن میں گر جاتی تھی. اور یہ اس لیے دوڑ کر کے جلدی چلے جاتے تھے کہ میرے بچے اٹھ جائیں گے تو کہیں اس کی کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں, میں کھجوریں جمع کر کے اپنے پڑوسی یہودی کو دے دوں. یہ ان کے روز کا مسئلہ تھا. روز کا امانت کیسی تھی. یہاں تو لوگ چرا چرا کر کے کھانے والے لوگ ہیں, اور ان کے گھر میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر دیتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات پر بڑا رحم آیا, اور صحابہ سے کہا جاؤ اس یہودی کو بلا لاؤ, اور اس یہودی سے کہو کہ وہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو بیچ دے دے. اس یہودی کو بلایا گیا کہ تو اپنا یہ درخت دے دے اس صحابی کو, قیمت جو چاہے لے لے. اس نے کہا منع کر دیا, نہیں میں نہیں دوں گا. یہاں تک کہ دوسرے صحابہ کو میرے آقا نے فرمایا جو یہ ایک درخت خرید کر کے دے گا میں اسے جنت میں باغیچہ دلاؤں گا. اب صحابہ بس اتنی ہی بات تھی. اللہ اکبر, یقین کیسا تھا. صحابہ میں دوڑ لگ گئی کہ جا کر یہودی کو منائیں, دے دے تو جو قیمت چاہیے دے دے. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. مدینے میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحداح, وہ بڑے مالدار صحابی تھے, اور ان کا باغیچہ اوالی مدینہ میں, جو بالکل پوش ایریا آج بھی ہے, اوالی مدینہ کی اجوا کھجوریں پوری دنیا میں مشہور ہیں. حضور نے پسند فرمایا اجوا جو کھجور اوالی مدینہ. اوالی مدینہ میں حضرت ابو دحداح کا بہت خوبصورت باغیچہ تھا. پورے مدینے میں کیا, عرب میں ان کے باغیچے کی مثال دی جاتی تھی. باغیچہ ہو تو ابو دحداح کا,
اتنا حسین و جمیل، اس میں انہوں نے گھر بھی بنایا، نہر بھی بنائی، بہت خوبصورت بنایا تھا۔ ابو دہدہ حضور کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اگر وہ یہودی کا درخت خرید کر کے دے دوں تو مجھے بھی ہے وہ بشارت؟ حضور نے فرمایا ابو دہدہ تیرے لیے بھی۔ وہ گئے یہودی کے پاس، جا کر کے اسے پہلے پیسوں کی ڈیل کی، نہیں مانا۔ جانتے ہو ابو دہدہ کیا کہتے ہیں؟ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا ابو دہدہ، کون نہیں پہچانتا تجھے؟ ابو دہدہ نے کہا میرا باغیچہ دیکھا ہے؟ کہا اوالیہ مدینہ میں سب سے مہنگا باغیچہ۔ ابو دہدہ کہتے ہیں پورا باغیچہ دے دوں گا، یہ ایک درخت دے دے، پورا باغ دے دوں گا کھجوروں کا، یہ ایک دے دے۔ وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ میرے آنگن میں سوکھا ہوا ایک درخت ہے، اس کی چند کھجوریں تمہارے دوست کے گھر گرتی ہیں، اس کے لیے تم اتنا مہنگا باغیچہ دے دو گے؟ ابو دہدہ نے کہا تو وہ بات چھوڑ دے، میں سودا کس سے کر رہا ہوں تجھے پتا نہیں، تجھ سے نہیں ہے یہ ڈیل، میں جس سے سودا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں منافع کس چیز کا نام ہے، پروفٹ کس کو کہتے ہیں۔ وہ یہودی کہا اگر تم سچی میں یہ بات کر رہے ہو تو ابھی لے لو درخت اور دے دو مجھے باغیچہ۔ اسی وقت جو بھی تھا بیع و شراء ہو گئی، خرید و فروخت ہو گئی۔ ابو دہدہ نے وہیں پر اپنا باغیچہ اس کے نام کر دیا، گھر والوں کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آئے باغیچے کے باہر کھڑے ہیں، دروازہ جو باغیچے کا تھا اس کے گیٹ کے باہر کھڑے، ان کی بیوی باغیچے کے اندر گھر میں آرام کر رہی ہے، نہر بھی بہتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہاں پر۔ باہر سے پکارتے ہیں اپنی بیوی کو، یا ام دہدہ اخرجی، اے ام دہدہ باہر آ جا۔ بیوی نے پوچھا اندر تو آؤ، کیوں باہر سے پکار رہے ہو؟ کہا نہیں یہ باغیچہ میں نے بیچ دیا ہے، دے دیا ہے۔ بیویاں تو آج واویلا مچائیں، ہاں کیسے بیچا ہے، پراپرٹی کیسے بیچا؟ پوچھا کیا مجھ کو، ایک بار مشورہ کیا؟ وہ صحابیہ تھی، اپنے شوہر سے کہتی ہے سچ میں بیچ دیا؟ تو کہا ہاں ہاں بالکل سچ میں بیچ دیا۔ کہا رکو میں اپنا دوپٹہ لے لوں اور باہر آ جاؤں، اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ میرا شوہر اچھا ہی نفع کمایا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اتنا خوبصورت اور اتنا مہنگا باغیچہ بیچنے کی بات کر رہا ہے ایک دن میں، تو وہ عام آدمی کو تو نہیں بیچا ہوگا یا عام تجارت تو نہیں کیا ہوگا۔ وہ اپنا دوپٹہ اٹھائی اور اسی انداز میں باہر نکل کر آ گئی۔ ابو دہدہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر آئے باہر اور کہا یہ باغیچہ ہم نے دے دیا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ وہ ایک درخت میں نے یہودی سے خرید لی ہے، بدلے میں کیا دیا؟ پورا باغیچہ دے دیا۔ میرے آقا مسکرائے اور سینے سے لگا دیا۔ جنت تو بعد میں ملنے والی ہے، باغیچہ بعد میں ملنے والا ہے۔ یہ صحابہ سے پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھنا اور محبوب کے عمل کو بڑا سمجھنا۔ ابو دہدہ سے پوچھو آپ نے اتنا بڑا باغیچہ دے دیا، وہ کہیں گے اتنا بڑا؟ یہ کہاں سے بڑا؟ کون سی چیز بڑی ہے؟ میں تو غلام ہوں، سب کچھ تو ان کا ہے۔ میں نے نظر کیا تو اگر ابو دہدہ سے پوچھو آپ کو ملا کیا؟ کیا حضور نے کچھ بڑی چیز دی؟ صحابہ کہتے ہیں محبوب کی چھوٹی سی چیز بھی بظاہر وہ بہت بڑی ہے۔ کیا ملا آپ کو؟ کہا جو مصطفیٰ نے مسکرا کر سینہ لگایا یہی کائنات کا سب سے بڑا حصہ ہے، یہی میرے لیے انعام ہے، انعام اعظم ہے۔ ابو دہدہ اپنی بیوی کو لے کر کے نکلے۔ میرے عزیزو سنو، اتنے پر بات ختم نہیں ہوتی۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، اپنے آپ کو لٹا دو حضور کی بارگاہ، اپنے آپ کو پیش کر دو۔ قسم رب ذوالجلال کی، جو بندہ حضور کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں کہ 10 گنا زیادہ فائدے کے ساتھ تمہیں دنیا میں لٹا دیتے۔ جو بھی حضور کا چرچا کیا ہے وہ یہی پایا ہے، یہی پایا ہے، وہ اس کا کچھ جاتا نہیں ہے۔ ایک بار کہہ کر کے تو دیکھو میری گردن یا رسول اللہ آپ کے لیے، جاتی کبھی نہیں ہے گردن، لیکن اعزاز بہت بڑھتا ہے۔ تمہیں مرنا تھوڑی نہ ہے ابھی، جب وقت آئے گا، لیکن تم نے عزم جو کیا اس حوصلے کا ہی انعام بہت بڑا ہے۔ عزم بھی کر لیا تو۔ ابو دہدہ اپنی بیوی کو لے کر نکل پڑے، بارگاہ مصطفیٰ کے ایک فرمان پر انہوں نے اپنا باغیچہ دے دیا۔ ادھر یہودی اپنی بیوی کو آ کر کہتا ہے کتنے بیوقوف ہیں مسلمان،
کتنے بیوقوف ہیں مسلمان. میرے گھر کے سامنے درخت ہے, اس کی شاخیں بغل کے مسلمان کے گھر آتی ہیں, اور اس درخت کے لیے انہوں نے اتنا بڑا باغیچہ میرے نام پر کر دیا, اور میں نے اتنا فائدے کا سودا کیا ہے. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ باغیچہ تو میرا ہے ہی, یہ درخت کہاں جائے گا, درخت تو میرا آنگن میں ہے. کیسے بیوقوف لوگ ہیں, درخت تو یہی رہے گا نا, میرا درخت میرے ہی آنگن میں رہے گا, بس نام کے لیے خریدا ہے انہوں نے. یہ رات کو کہہ رہا تھا وہ یہودی. رات ہوئی, فجر کی نماز کے بعد یہ جو صحابی دوڑے دوڑے بھاگتے تھے اپنے گھر کھجوریں چننے کے لیے, وہ آج میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ کر کے واپس گھر آتے ہیں کہ وہ پکی کھجوریں گری ہوں گی تو دے دی جائیں یا پھر جمع کر دی جائیں. اللہ اکبر, روایات میں ملتا ہے وہ صحابی آ کر دیکھتے ہیں وہ درخت یہودی کے آنگن میں نہیں, صحابی کے آنگن میں موجود ہے. کب نکلا کب آیا کسی کو نہیں پتا. یہودی کہہ رہا تھا یہ بیوقوف لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں, انہیں اس سے کیا خبر, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یا رسول اللہ یہ تاب و تواں تمہارے لیے. وہ تو سورج پلٹانے والے ایک درخت کو اکھاڑ کر ادھر نہ اٹھائے, ان کے حکم کی ہی بات تو ہے. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ یہی تو فرماتے ہیں, بھری جنت ہبا کر دیں, جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دیں. یہ میں آپ کو اس لیے عرض کیا کہ اس صحابی کی بات تو دیکھو, کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اس طرح کی اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر نچھاور کر دے. جس سے ہم چپکے ہوئے ہیں اس سے تو ہٹنا نہیں چاہتے. کوئی چیز ہمارے حصے میں آ گئی, بہت سارے لوگ علماء اکرام کے ادب اور ان کے اعزاز اپنی جگہ پر, اور ساتھ ہی ان کی محبتیں جو میرے لیے ہیں, اللہ ان کی ہزاروں جزائیں عطا کرے. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں, بہت سارے لوگ آج اس موضوع پر بولنا صرف اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کی گردن پر کوئی ہنٹر نہ چلا دے. یہ ظالم حکومتیں ہیں, پتہ نہیں کیا کریں گی ہمارے ساتھ. ہمارے بیوی بچے ہیں, ہمارے گھر بار ہیں, ہم نے بہت خوبصورت گھر بنایا ہے, جہاں وہاں یہاں پراپرٹی خریدی ہے, بینک میں اتنے پیسے جمع کیے ہیں. یہ جو کمفرٹ جینے کی عادت ہے یہ بزدل بنا چکی ہے. حضور کے قدموں پہ نچھاور ہونا صرف وہ اپنے گھر میں تکیے پہ ٹیک لگا کر بیٹھ کے تو بول سکتا ہے. ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے اسی لیے ہمت ٹوٹتی ہے کہ پھر ان کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرا گھر کیا ہوگا. یہ ابھی آئیں گے ہمارے اوپر ریڈ پاڑ دیں گے اور ہماری جائیدادیں ضبط کر لیں گے. اگر یہ خیالات ہیں علماء کے یا مبلغین کے تو میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کیا صحابہ کی اولاد نہیں تھی جب وہ بدر جا رہے تھے؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی جب وہ جنگ احد میں جا رہے تھے؟ میں تو جانتا ہوں ایک خاتون ایسی مدینے کی جنگ احد میں دوڑتی ہوئی آئی تھی, ان کا جوان بیٹا 22 سال کا شہید ہوا تھا. حضور کے پاس آ کر کہتی ہے سنا ہے میرا لال شہید ہو گیا, اگر آپ اجازت دیں تو میں لاش دیکھوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں لاش دیکھوں. وہ اپنے بیٹے کی میت دیکھنے کے لیے اجازت مانگ رہی ہے میرے مصطفیٰ سے. حضور نے کہا جاؤ دیکھ لو. صحابہ کہتے وہ خاتون آئی, اللہ اکبر. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمارا ہے کہ نہیں کچھ, ہمارے بیوی بچے, ہماری جائیداد, ہماری پراپرٹی, ہم جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, شرم کرنا چاہیے. وہ خاتون مدینہ آتی ہیں اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر نوحہ کرنا, ماتم کرنا, چہرہ پیٹنا, چیخنا چلانا نہیں, آتے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو پلٹ دیا, جبہ اٹھا دیا جسم سے اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی, اور اس کے بعد پھر سیدھا کر دیا لاش کو, سجدے میں گر گئی, سجدے میں گر گئی اور اٹھتی ہے تو ایک صحابی اس سے پوچھتے ہیں بڑی بھی آپ ہی کیا کر رہی ہو؟ آپ جو سنو کس لیے میں سنا رہا ہوں. وہ مدینے کی خاتون کہتی ہیں میں نے میرے بیٹے کو پلٹ دیا, یہ سب چیزیں دیکھ کر تو تعجب کر رہا ہے, سن آج جب مجھ سے یہ اجازت لے کر گھر سے نکل رہا تھا, جنگ میں جا رہا تھا, تو میں نے اس کو نصیحت کی تھی بیٹا اگر رسول اللہ پر کبھی سخت وقت آ گیا تو پاؤں پھیر کر بھاگنا مت میدان سے, حضور کو چھوڑ کر کے آنا مت, اور اگر دیکھ یاد رکھ
जंग के मैदान से भागते हुए तू मारा गया तो मैं दूध भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। ये मैंने इसको नसीहत की थी मेरे बेटे को। कहा फिर क्या हुआ? कहा घर में थी मदीने में, अचानक खबर आई कि जंगे ओहद का पासा पलट गया। अचानक कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए, सहाबा के ऊपर वो गलबा हासिल कर चुके हैं और हुजूर पाक के दांत मुबारक शहीद कर दिए गए। सख्त वक्त आ गया। तो खातून कहती मेरी बेकरारी बढ़ गई, मेरा बेटा कहीं मैदान से भागा तो नहीं, हुजूर को छोड़कर गया तो नहीं। मैं दौड़ती हुई आई तो मुझे रास्ते में बताया गया नहीं तेरा बेटा शहीद हुआ। तब भी मुझे इत्मीनान नहीं था, मरा तो मरा लेकिन भागते हुए तो नहीं मरा। वो कहती है मैं आई और मेरे बेटे की लाश को पलटकर जुब्बा उठाकर पीठ मैंने इसीलिए देखी थी कि भागते हुए पीछे से तो नहीं मारा गया। फिर मैंने देखा पूरा हाथ फेर कर एक भी जख्म मेरे बेटे के पीठ पर नहीं है, जितने जख्म खाया है सब सीने पर खाकर मरा है। फिर मैं सजदा शुक्र अदा करती हूं कि मौला तूने मेरे लाल को अपने नबी की गुलामी में कबूल कर लिया। यह है वो जज्बा ईसार जिन्होंने अपनी जिंदगियां निछावर की थी मेरे मुस्तफा के कदमों में। मेरे अजीजों, घर में बैठ करके बोलना आसान बात है, सबके होते हैं बीवी बच्चे, सबके होते हैं जायदाद माल। दुनिया को ना देखो जो अपनी प्रॉपर्टियां बचाने के लिए बुज़दिली के साथ हर चीज पे समझौता कर लेती है। तुम ईमान वाले हो, सारी दुनिया को ठोकर मार दो लेकिन मेरे मुस्तफा की इज्जत पर कोई समझौता नहीं। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है। एक बुजुर्ग से पूछा गया था कि ईमान किसको, दीन इस्लाम किस तरह से बचाया जाए या जिस तरह से इस पर चला जाए। तो उस बुजुर्ग ने कितनी प्यारी बात कही। कहा देखो जब अपनी जान पे कुछ बात आती है तो सदका देकर जान बचा ले। सदका बलाओं को टालता है, बीमार हो गए तो सदका दे दो, जानवर का सदका, गेहूं खैरात कर दिए, अनाज का सदका, सदका देकर अपनी जान बचा लो। लेकिन जब इस्लाम पर कोई बात आए तो जान देकर दीन बचा लो। यह है पूरी जिंदगी का खुलासा। जब मुस्तफा करीम की इज्जत पर बात आए तो फिर हम अपने ये सारी चीजें ना देखें कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जो होने वाला अच्छा ही होगा। अगर नारा हुजूर पाक की मोहब्बत का लगाते हैं तो फिर हमारी बात को सीरियसली लें, वरना बुज़दिलों के लिए वैसी भी हमारी गुफ्तगू होती नहीं, हमारा कलाम उनसे नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो भड़काने वाली बात है, प्रोवोक करने वाली बात है, मारने मरने के लिए तैयार करने वाली बात है। मेरे अजीजों, इस दौरे पुरफितन में अगर ये बात की जा रही है तो लोगों को आज भी लगता इसलिए है कि जालिम यहूद और नसारा ने इनके दिमागों पर गुलामी का ऐसा लेबल चढ़ाया हुआ है कि उनको ये सब बातें डिफिकल्ट लगती हैं, मुश्किल लगती हैं। हुजूर की गुलामी की बात करें तो उनको लगता है ये प्रोवोकिंग है, ये भड़काना है। अरे मियां नमाज की बात करो, आप रोजे की बात करो, ज़कात की बात करो, अखलाक की बात करो। इसीलिए तो बहुत सारी जमातें यही करते हुए घूम रही और उनसे किसी को खतरा भी नहीं। वो जो जमातें चिल्ला काटती हुई घूम रही हैं हर जगह, उनको तो इजराइल भी कहता है ये कोई भी खतरनाक जमात नहीं है, अच्छी जमात है। क्यों? कोई खतरा ही नहीं। और ईमान हो तो खतरा हो ना। ईमान जहां होता है उसी से तो दुनिया डरती है। बड़ी बड़ी जमातों से अमेरिका को भी खतरा नहीं, यूरोप को भी खतरा नहीं, उनको परमिशन है आओ जाओ आओ जाओ। हालांकि देख रहे हैं ये बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें लेकर के घूम रहे हैं, महीने महीने घूम रहे हैं, फिर भी यूरोप कहता है नहीं इनसे खतरा नहीं है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन व्हील चेयर पर बैठे हुए एक खादिम हुसैन से पूरी दुनिया को खौफ है। पैर नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया कहती है वेरी डेंजरस पर्सन। हाँ, अकाउंट बंद कर दो, देखो मत इनके बयानात। वजह यही है मेरे अजीजों, फिर समझ में आता है ताकत और कुव्वत जमात बनाने का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत फौज बनाने का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत कुर्सी और सियासत हासिल करने का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत माजूर होकर के भी इश्क रसूल हासिल करने का नाम है।
نوجوانوں، اس نام پاک سے بار بار قربانیاں نہیں مانگی جاتی. یہ تو خوش نصیبوں کی بات ہے جو وہاں پر اپنا سب کچھ لٹایا. یہ سمجھ لیں ہزاروں کے ہوتے ہوئے اس نبی پاک نے ہمیں چن لیا. اس خدمت پاک کے لیے اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو چن لیتا ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، نبی پاک کی عزت اور ان کی ناموس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے میں اپنی رائے بتا رہا ہوں. بہت متقی، پرہیزگار یا بڑا عالم، بڑا صلاحیت مند ہونا ضروری نہیں ہے. اگر رب چاہے نا تو کتے سے بھی خدمت لیتا ہے، اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے. اور یہ واقعہ مشہور ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کا. تتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو اس وقت یہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ تتاری مسلمانوں کو قید کر کے لاتے تھے اور زنجیر باندھتے تھے دونوں ہاتھوں پر، اور ایک عیسائی پادری کو لا کر حضور کی شان میں گالیاں دینے لگاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا مسلمان کوڑے سے نہیں ڈرتے ہیں، ان کو تکلیف اس سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ان کے نبی کو جب کوئی گالیاں دیتا ہے تو ان کا سینہ جلتا ہے. دنیا اسی لیے جلانا چاہتی ہے. تو علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو بیان فرمایا کہ وہ عیسائی پادری آ کر کے گالیاں دیتا تھا. ایک بار 300 علماء زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں اور مسلمان قیدی ہیں، اور لایا گیا بادشاہ کے سامنے اس عیسائی کو گالی دینے کے لیے. لیکن میرے عزیزو، جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، اپنے نبی کے نام کی حفاظت کرتا ہے. اس بادشاہ کا ایک کتا جس کو اس نے پالا تھا، ٹرینڈ کتا، آوارہ نہیں، پلا ہوا، اور وہ بھی بادشاہ کا، اور اس کو بھی سونے کی زنجیر سے باندھا جاتا تھا، گولڈن چین پہننے والا کتا، اور وہ بندھا ہوا تھا. جیسے ہی وہ عیسائی پادری گستاخی کرنے لگا وہ بھونکنے لگتا تھا، چلاتا تھا، وہ رکتا، پھر جب بولتا کتا پھر چلاتا تھا. لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ جب نبی پاک کی شان میں بولتا ہے کچھ، یہ کتا ادھر سے بھونکنے لگ جاتا ہے. وہ عیسائی پادری ماننے کو تیار نہیں تھا کہ نہیں، وہ میری بات پہ تھوڑی نہ بھونک رہا ہے. لوگوں نے اس سے کہا بھی کہ یہ بادشاہ کا کتا ہے، ہر ایک پہ بھونکتا نہیں ہے. اسے پتا ہے. عیسائی پادری پھر کنٹینیو کرنے لگا. تاریخ میں موجود ہے میرے عزیز، وہ کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا، پورے بھرے دربار میں ایسا اچھل کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھا، دم زدن میں اس کو پھاڑ کر کے رکھ دیا تھا، ختم کر دیا. اور اس کی ہیبت ایسی طاری تھی پورے دربار میں، اس کو کوئی پکڑنے نہیں جا رہا تھا اس کتے کو کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا ہے. اس کی ہیبت طاری تھی، دہشت طاری تھی اس کتے کی. اور اس واقعے کو دیکھنے کے بعد 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کیا تھا. تم جہاں نبی پاک کے نام پر انگلی اٹھاتے ہو، رب تعالیٰ وہیں سے یہ سیلاب شروع فرماتا ہے، وہیں سے یہ طوفان اٹھتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے، نظام ہے. جہاں اس نام پاک کو روکنے کی کوشش کی جاتی وہاں سے سیلاب پھر شروع ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو پیش کرو. بہت بڑا متقی، پرہیزگار، عالم دین ہونا ضروری نہیں. تم جذبے والے ہو. آج سے 4 سال پہلے میں یہ بات بار بار اپنی تقریروں میں دہراتا ہوں. ممبئی میں ہمارے ملک میں ایک لومڑی کا بچہ حضور کی شان میں بار بار گستاخیاں کر رہا تھا، تو برداشت نہ ہوا تھا تو ہم نے ایک چیلنج کیا تھا، آ جاؤ آگ میں. پتا ہوگا دلی میں آتے ہیں ایک بڑی آگ لگاتے ہیں، تم بھی کودو میں بھی کودتا ہوں. ہم نے کہا تھا اس لیے کہ جذبات ایسے تھے کہ ان سے ڈیبیٹ کر کے کوئی مطلب نہیں، یہ تو بات چیت کرنے کے لائق بھی نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سے کہا کہ آ جاؤ، دیکھیں جو بچ جائے گا اس کا دین پہچانا جائے گا. یہ بات آئی گئی، مشہور ہو گئی، وائرل ہو گئی ہر کسی کے پاس کہ آگ میں کودنے کا چیلنج کیا ہے مفتی صاحب نے. میرے عزیزوں کوئی پری پلان چیلنج نہیں تھا، یہ کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ کی ہوئی بات نہیں تھی، جذبات تھے ہمارے. خیر، لیکن میں بتا اس لیے رہا ہوں یہ بات. رمضان کا مہینہ تھا، ممبئی میں ایک نوجوان میرے پاس آیا، اور کیسا تھا، بالوں میں بھی ڈیزائن ہے، داڑھی میں بھی ڈیزائن ہے، پھٹی ہوئی جینز ہے، کان میں بالی پہنا ہوا، ٹیٹو ہے پورے. جو ایک آوارہ نوجوان ہوتے ہیں اس طرح سے، بڑا ہی آوارہ قسم کا
جیسا نشیڑی ہوتا ہے دکھ رہا تھا. وہ آیا, کہا مفتی صاحب آپ سے کچھ بات کرنی ہے. کہا کیا ہے بیٹا بتاؤ. کہا سنا ہے آپ نے آگ میں کودنے کا کسی کو چیلنج کیا ہے. میں نے کہا تم کو اس سے کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہو. کہا آپ جا رہے ہیں, سچی میں آگ میں کودنے کی بات آپ نے کی ہے. کہا ہاں. کہا مفتی صاحب جب آپ جائیں گے مجھے لے جانا, آپ نہیں میں کودوں گا. کس کے نام پر؟ حضور پاک کے نام پر آپ کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا سب سے پہلے. میں اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا, شکل کیا ہے, کیسے یہ پٹی جینس والا پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں میں رہتا ہے, لیکن اس کے دل کا جذبہ تو دیکھو. سچ بتا رہا ہوں اس دن آنکھوں میں اتنے آنسو آئے تھے مصطفیٰ کو یاد کر کے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ہو گئی ہے, غدار نہیں ہوئی ہے. آج بھی مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے ہمارے ہر بچے کے اندر, بس اس لا کو تھوڑی ابھارنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. لوگوں کو پرووک لگتا ہے, بھڑکانا لگتا ہے. نہیں میرے عزیزو, یہ شمع تو ان کی پیدائشی ہے. ہماری ماں نے ہمارے دودھ کے ساتھ عشق رسول پلایا ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا کے ان جھمیلوں میں پھنس کر کے ہمارے اخلاق تھوڑے بگڑے ہوئے ہیں, ہم کسی اور دنیا کی طرف گئے ہوئے ہیں, ہمارے اعمال تھوڑے بگڑے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے دنیا والوں, آپ یہ مت سمجھنا ہم نئے افراد بنا رہے ہیں. نہیں, نئے افراد نہیں, یہ پیدائشی شمع عشق رسالت لیے ہوئے آئے ہوئے لوگ ہیں. ہم سب کے سینوں میں ایک شمع جلتی ہے جس کا نام عشق مصطفیٰ ہے. بس یہ ہے کہ وہ مدھم ہو گئی, لو چھوٹی ہو گئی, روشنی کم ہو گئی, پھر ہم اسی کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں. ہماری باتیں صرف اس لیے ہیں کہ وہ جو مدھم روشنی ہے ذرا اور لو کو زیادہ کرو, اور لو کو زیادہ کرو. ابھی ایک بار ہم نے پکارا تھا آئی لو محمد, ہر نوجوان تختیاں لے کر باہر آ گیا. یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا ذریعہ ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, وہ لو جو چراغ کے اندر مدھم ہے ہم اس کو اٹھانا چاہتے ہیں, کسی اور کو پرووک کرنا نہیں ہے ہمیں. ہماری اپنی امانت, ہماری اپنی وراثت جو ہمارے سینوں میں اللہ نے ہمیں پیدائشی عطا کیا ہے, ہم اسی کو اٹھانا چاہ رہے ہیں. لوگ پوچھیں گے کیوں اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں, کیوں اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کل اثاثہ ہمارا وہی ہے, کل ہماری زندگی وہی ہے. اسی روشنی کا نام ہی ایمان ہے, اسی روشنی کا نام ہی ہمارا سب کچھ ہے. اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں. ہماری زندگی کا کل اثاثہ وہی شمع ہے جو دھیمی ہوتی جا رہی ہے, جو مدھم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کی روشنی کم ہو جائے, ہمارا اثاثہ کم ہونے لگ جائے, ہماری قیمتیں گھٹنے لگ جائیں. ہم اسی قیمت والی شمع کو اور بڑھانا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, دنیا اگر یہ پوچھے کہ اس کو کیوں اٹھانا چاہتے ہیں, کیوں اس کی روشنی کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو جواب دیتے ہیں جس دن یہ روشنی بڑھ گئی پھر دیکھنا کہ ہمارے محلوں سے خالد بن ولید تیار ہوگا, ہمارے معاشرے سے پھر صلاح الدین کی گرجتی آواز آئے گی. وہ اسی روشنی کو جو مدھم ہے ہم تھوڑی سی اور تیز کر لیں تو میرے عزیزو, صلاح الدین اوپر سے آسمان سے نہیں آیا تھا, شہاب الدین زمین سے نہیں آیا تھا, وہ بھی کسی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہوا تھا. خالد بن ولید کہیں ہواؤں سے آئے ہوئے انسان کا نام نہیں تھا, وہ مصطفیٰ کے اسی چھاؤں میں پلا ہوا جوان تھا جس کے بازوؤں میں اللہ نے وہ طاقت عطا کی تھی. لیکن کیا تھا خالد بن ولید کے پاس؟ ایک مثال, میں گفتگو سمیٹتا ہوں. خالد بن ولید کا نام آج تک ایسا ہے, بزدلوں کے مرض کی دوا کا نام خالد بن ولید. جس کو بار بار ڈر لگتا ہے میں کہتا ہوں وہ وظیفہ پڑھ لے ان کے نام کا, بزدلی ویسی چلی جائے گی. جانتے ہو کون ہے وہ سیف اللہ المسلول؟ اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی, 125. تم اپنی پوری زندگی میں اتنے کھیل نہیں کھیلے ہوں گے اور وہ جنگوں کے میدان میں رہا ہے. کرکٹ اور فٹ بال کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سینچریاں مار کر کے ریکارڈ قائم کرے, یہ وہ مجرا کرنے والے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے کھیلتے ہوں. میں جنگ کی بات کر رہا ہوں, جان ہتھیلی پر لے کر آنے والا. اور خالد بن ولید 125 جنگیں لڑے ہوئے اس عظیم سپہ سالار کا نام ہے. اور قسمت تو دیکھو خالد بن ولید کی,
125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی. تاریخ ہے یہ، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں. اور ایک جنگ تو ایسی ہے خالد بن ولید کی، جنگ موتا. جنگ موتا خالد بن ولید وہ خود کہتے ہیں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. ایک تلوار ٹوٹتی تھی چھوڑ دیتا، دوسری تلوار اٹھاتا وہ ٹوٹ جاتی، تیسری تلوار اٹھاتا وہ ٹوٹ جاتی. 9 تلواریں ٹوٹی ایک جنگ کے اندر. تم کیا سمجھ رہے ہو لکڑی کی اور برچھیوں کی تلوار ہے؟ خالد بن ولید کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو ہوتا تھا. 35 kg کی تلوار، اور پھر ڈھال جو ایک ہاتھ سے اٹھاتے تھے. جوان اس کو کہتے ہیں میرے عزیز، جوان اس کو کہتے ہیں. اور وہ کون سی چیز تھی جس کو اقبال کہتے ہیں نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. خالد بن ولید کیا کمال تھا ان کا، کیوں اس طرح لڑتے تھے وارفتگی کے ساتھ، بے خودی کے ساتھ، کسی کی پرواہ نہیں، اور چلے چلے سامنے کون ہے اس کی پرواہ نہیں. یہ خالد بن ولید ایک جنگ میں ایسے گھر گئے تھے کہ ایک ظالم نے ان کو مارا. اور ایسا نہیں ہے کہ زخم نہیں ہے، اپنے آخر عمر میں خالد بن ولید نے کہا میرے پورے جسم میں ایک بالش جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں زخم نہ لگاؤ، کوئی جگہ باقی نہیں، چہرے سے لے کر پیروں تک اتنا ایک بالش جگہ بھی بغیر تیر اور تلوار لگے ہوئے پورا جسم ہی نہیں تھا. لیکن وہ اس طرح کے جوان نہیں ہے کہ زخم کھائے اور گھر میں بیٹھ گئے. نسیں کٹ جاتی تھیں جنگ میں. آپ کو ایک بات بتاؤں، نسیں کٹ گئی سعد ابن معاذ کی. یہ خندق کی بات ہے. حضور 1 مہینہ جنگ کے بعد واپس مدینے لوٹ رہے تھے. 5 کلومیٹر ہے صرف مدینہ، 5 کلومیٹر ہی باقی ہے. بیچ میں جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے یہیں سے آپ بنو نزیر کے مقابل میں چلیں. مدینے گئے نہیں، تھکے ہوئے صحابہ ہیں. حضور نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں جو تھکے ہوئے 1 مہینہ جنگ کر کے لوٹ رہے ہیں مدینے. حضور نے فرمایا اے صحابہ، میرے صحابہ، اللہ کا حکم آیا ہے کہ یہیں سے ہمیں بنو نزیر کے مقابل میں جانا ہے. جانتے ہو صحابہ یہ کہتے کہ پٹی کر لیں، مرہم کر لیں، گھر والوں سے بات کر لیں، بیوی بچوں کو پوچھ تو لیں، گھر میں جا کر کے حالات دیکھ لیں، 1 مہینے کے بعد لوٹ رہے ہیں. صحابہ کہتے یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلتے. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری بھی اپنی بیویاں ہیں، بچے ہیں جو مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا خالد بن ولید کی، اور وہ کبھی تھک ہار کر بیٹھنے والے نہیں. ایک جنگ میں گھر گئے، ایک ظالم نے ان کو مارا، امامہ گر گیا. امامہ پہنے ہوئے تھے، گر گیا، یا ٹوپی جو تھی گر گئی. سامنے تلوار اٹھائے ہوئے دشمن ہے، آپ نے وہ پرواہ نہیں کی، وہ امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے. وہ سامنے والا ظالم دیکھتا رہ گیا. یہ جنگ کے اسلوب نہیں ہے، یہ جنگ کے طور طریقے نہیں ہیں. پہلے دشمن کو فیس کرو، نظر ہٹی کہ درگھٹنا گھٹی، ادھر سے تھوڑی سی نظر ہٹ گئی سامنے والا وار کر دے گا. اور یہ ہے کہ صرف نظر نہیں ہٹائیں، پورا امامہ اٹھانے کے لیے چلے گئے. لیکن سامنے والے نے بھی تلوار روک لیا، وہ چاہتا تو اسی وقت مار دیتا. تلوار نہیں چلی. پتہ یہ چلا کہ ہر ایک اپنی مرضی سے چلا بھی نہیں سکتا. ہاں، خالد بن ولید اپنی ٹوپی اٹھائے اور چوما اور سر پر رکھا. سامنے والے نے پوچھا تو خالد بن ولید ہے؟ ہم نے تو سنا کہ تو اسلام کا بڑا سپہ سالار ہے، لیکن ایک عام فوجی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا جو تو نے کیا ہے آج. ٹوپی اٹھانے کی بات ہے، جنگ کے وقت سامنے مقابلہ ہو رہا ہے، تلوار تنی ہوئی ہے اور تو ٹوپی اٹھانے گیا. خالد بن ولید نے کہا تو کیا سمجھتا ہے خالد اپنے بازوؤں کی طاقت سے لڑتا ہے، خالد اپنے تلوار کے بھروسے سے لڑتا ہے. میرا یقین اور میرا وجدان یہ ہے خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے تو یہی امامہ ہے، اس کے اندر میرے رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ رکھے ہوئے ہیں. میرے نبی پاک کے بال مبارک اس میں رکھے ہوئے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ اسی کی نسبت سے اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے. یقین ہو تو ایسا ہو کہ نبی پاک کی اگر نسبت باقی ہے تو ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے. کون ہے وہ ظالم ہمارا مقابلہ کرنے؟ آئیں گی مصیبتیں، تکلیفیں، لیکن میرے عزیز و رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے.
کوئی چیز نہیں ہے. اگر رب چاہے تو تمہیں ہزاروں کے مجمع سے محفوظ اٹھا لائے, ہزاروں کے مجمع سے محفوظ اٹھا لائے. لہذا یہ کمزور ایمان چھوڑ دو, یہ کمزور عقیدہ چھوڑ دو. آخر میں ایک بات بتا دیتا ہوں. جیل کے اندر ایک قیدی کو میں نے دیکھا, اس کو سب پریشان کرتے تھے. اس کے گھر والے کوئی ملنے آتے نہیں تھے اس کو, اور مہینے پاگل ہو جاتا تھا. جیلر اس کو باپ کو فون کر کے بولتا آ جاؤ مل لو. اس کا باپ آتا, یہ روتا تھا, بولتا ابا کب میری بیل کرا رہے ہو, میری ضمانت. باپ کہتا اس منڈے کو کر دوں گا. سیٹرڈے ملاقات ہوتی تھی منڈے کو, یہ ہنستے ہوئے آتا تھا اور بولتا تھا میری منڈے بیل ہے بیل ہے. منڈے گیا, ٹیوزڈے گیا, پھر ہفتہ بھی چلا جاتا, مہینہ بھی چلا جاتا, اس کا باپ آتا ہی نہیں تھا. پھر مہینے کے بعد یہ پھر پاگل ہوتا, پھر اس کا باپ آتا, پھر یہ پوچھتا کب ہے بیل, وہ کہتا اس منڈے کو رکھ رہا ہوں. ایسے 3-4 بار ہو گیا تھا, 6 مہینے اس کے گزر گئے تھے. ایک بار وہ اپنے باپ سے مل کے آ رہا تھا اور وہ ابھی آیا بھی نہیں تھا. سارے قیدیوں نے اس کو ویسی پکار کے بولا کہ اس منڈے ہے نا تیری بیل, کیونکہ وہی جواب ہر بار ملتا تھا. اس کے دل پہ بات لگ گئی. کبھی کسی ایسے کو چھیڑو نا تو پھر بات کچھ اور ہی ہو جاتی. اس کو جب قیدیوں نے یہ چھیڑا کہ اس منڈے ہے نا تیری, اور ٹھٹا مار کے سب ہنسے, تو رویا اور کہا, اس کا جملہ یاد آتا ہے مجھے. وہ ایک عام آدمی تھا, پاگل تھا, تھوڑا سنکی تھا, لیکن جملہ یاد آتا ہے. سب کو پکار کر کے اس نے کہا تھا دیکھو, وہ گالی دے کر کے اس نے کہا تھا تم لوگ میری اس بے بسی پہ رو رہے ہو, اللہ نے ابھی میرا نکلنا لکھا نہیں ہے. اس نے لکھا نہیں ہے. جس دن وہ لکھے گا تمہارا باپ مل کر کے بھی مجھے اندر نہیں روک سکے گا, پوری حکومت مل کے بھی مجھے نہیں بٹھا سکے گی. اتنا پاورفل جملہ تھا اس کا. اس نے کہا اللہ نے ابھی لکھا نہیں ہے, اور جس دن وہ لکھے گا پوری حکومت مل کے مجھے اندر نہیں بٹھا سکے گی. اتنا کہا تھا. سچ بات بتا رہا ہوں, اسی منڈے کو اس کی بیل بھی ہوئی تھی, نکل کے گیا بھی تھا. یہ ہو سکتا ہے ایک عام سی بات ہو, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اندر سے ہلا دیتی ہیں. یقین ہو تو ایسا یقین ہو ہماری زندگیوں میں کچھ نہیں ہوگا میرے عزیزو. خالق کائنات پر ایسا بھروسہ رکھو, ساری طاقتیں مل کر تمہارا بال بیکا نہیں کریں گی جب تک رب نہ چاہے. اور اگر اللہ چاہ لے تو پھر مچھر سے بھی تمہاری موت ہو سکتی ہے. اللہ اگر چاہ لے تو چونٹی سے بھی مر سکتے ہو, اور اگر نہ چاہے تو پلین کریش میں بھی بچ سکتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ موت نہ لکھے تو بڑے بڑے حادثوں سے بھی وہ مولا حفاظت سے نکال لے گا. اسی لیے موت و حیات کے ڈر میں جینے کا مطلب ایمان نہیں ہے. اب آؤ اس بات پر عزم کر کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, لب لباب یہ ہے, دنیا جب جب تمہاری اس نس کو پکڑنے کی کوشش کرے یا تمہیں کسی اور طریقے سے خریدنے کی کوشش کرے, یہ تمہارے ساتھ ہوگا. نوجوانوں کے ساتھ دنیا نے ایک ایسا جال بچھایا ہے انٹرنیٹ کا. نیٹ کس کو کہتے ہیں آپ کو تو پتا ہے, انگلش والے لوگ ہیں, نیٹ جال کو ہی کہتے ہیں. یہ جال ہی ہے جس میں سب کو پھنسایا جاتا ہے. فیس بک پہ تم 24 گھنٹے لگے رہو, انسٹا پہ لگے رہو, سوشل میڈیا پر لگے رہو, ان انجانوں کے ساتھ جن کو تم پہچانتے بھی نہیں, رات بھر کی چیٹنگ. اور وہ نوجوان بچے جو پب جی میں اپنی زندگیاں برباد کیے ہوئے پتہ نہیں کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, زندگیاں برباد ہوتی میں نے دیکھا ہے. یہ سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیٹ کا جال ہو, تمہیں پھنسا کر کے رکھا گیا ہے. یہ خریدنے کے سارے سامان ہیں. پہلے دنیا کیسے خریدتی تھی, لڑکیاں بھیج کر کے. عیسائی یہودی سب یہ کر چکے ہیں. صلاح الدین ایوبی کی فوج کو لڑکیاں بھیج کر خریدنے کی کوشش کی جاتی, یا مال دکھا کر کے ہماری طرف آ جاؤ لاکھوں دے دیے جائیں گے. ہر زمانے میں دنیا غلام محمد کو خریدنے کی بڑی بڑی بولیاں لگاتی ہے. آج بھی تمہارے سامنے, اگرچہ سامنے سے پیسے نہ ہو, سامنے لڑکیاں نہ ہو, انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ سارا میدان بچھایا گیا ہے. سب کچھ صرف تمہارے اخلاق کو خریدنے کے لیے, صرف تمہارے وقت کو خریدنے کے لیے. اور تم اگر بکتے چلے گئے تو میرے عزیزو دنیا میں بھی خسارے میں ہو اور آخرت میں بھی بڑے گھاٹے میں ہو. جب کبھی تمہاری زندگی میں ایسا معاملہ آ جائے
کہ دنیا تمہیں خریدنے کی بات کر رہی ہے, تمہارے اخلاق کو بگاڑنے کی بات کر رہی ہے, خوبصورت لڑکیاں ننگی دکھا کر تمہاری آنکھوں کو آوارہ کرنے کی بات کر رہی ہے, تو ایک جملہ اپنی زبان سے بار بار دہرانا اور ان ظالم دنیا والوں کو یوں چیخ چیخ کر کے جواب دینا, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. سمپل سا فنڈا ہے, بغیر پریشر کے اگر جینا ہے آپ کو, بغیر دباؤ کے جینا ہے اور کامیابی سے دنیا سے جانا ہے, ایک علاج سننا ہے آپ کو, میرا نہیں بریلی کے امام کا, میرا نہیں فارمولہ بریلی کے امام کا. اگر بغیر پریشر کے, بغیر دباؤ کے, بغیر ٹینشن کے جینا ہے اور آسانی سے جانا ہے, ایک ہی فارمولہ ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں پہلی ربیع الغوث میں غوث کا واسطہ لیتے ہوئے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آقا آپ کی امت چاہتی کیا ہے آپ سے, صرف اتنی تمنا ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. لبیک یا رسول اللہ.